بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ساتھ کے سفر میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی ترقیاتی ادارے CDA کے ممبر فنانس جناب رانا شکیل اصغر صاحب، جو شاعر بھی ہیں اور افسر بھی ہیں، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کے افسر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ کا تو نہیں پوچھیں گے، آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک حساب کتاب کرنے والا افسر جو ہے وہ شاعری کیسے کرتا ہے۔ تو سر یہ کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، سچ ٹی وی کا شکریہ، آپ نے عزت افزائی کی۔ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس تو روزگار ہے جی، اور شاعری جو ہے یہ آج سے نہیں ہے، یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے شاعری کے ساتھ ایک عشق ہے۔ شاعری آپ یہ سمجھ لیں کہ خون میں رچی بسی ہے، رواں دواں ہے۔ میں میٹرک میں تھا ترین صاحب جب میں نے شعر کہنا شروع کیا، اور FSC تک آتے آتے میں مطلب جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ غزل گوئی کی طرف آ گیا، اور مشاعرے بھی پڑھنے شروع کر دیے FSC تک آتے آتے۔ اصل میں یہ شاعری کا شوق جو زیادہ جس نے جڑ پکڑی، اسکول میں بزم ادب کی پیریڈ ہوا کرتے تھے، اور اس میں پھر بیت بازی کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اردو ڈیبیٹ کے مقابلے ہوا کرتے تھے، تو وہ ان مقابلوں کے لیے ہم پھر شعر یاد کرتے تھے۔ تو وہ زمانے میں ایک قدرتی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاعری کی طرف ایک ایسا لگاؤ تھا کہ میں جو شعر پڑھتا تھا یا کتاب کی کوئی نظم پڑھتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی۔ تو مجھے میٹرک تک آتے بلا مبالغہ ہزاروں اشعار جو ہیں وہ زبانی یاد تھے، اور میں بیت بازی کے مقابلوں میں ہمیشہ پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اردو ڈیبیٹس کے مقابلوں میں الحمدللہ ضلع کی سطح تک، پھر پنجاب یونیورسٹی کی سطح تک میں نے پارٹیسپیشن کی اور اس میں انعام بھی لیے۔ تو یہ پھر وہاں سے ایک سلسلہ چلا، جب اتنے شعر یاد ہوتے، اقبالیات کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، اقبال کی نظمیں اس وزن میں، اس بحر میں۔ آج بھی آپ بڑے بڑے شعراء کو اگر اقبال کی کوئی نظم نکال کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ پوری نظم جو ہے، کئی نظمیں ایسی ہیں جو وہ اس وزن میں یا اس بحر میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ایک شوق بڑھتا گیا، اور شاعری مطلب میں نے خود آپ یہ سمجھ لیں کہ کم کوشش کی ہے، شاعری نے آ کے جو ہے وہ زیادہ دبوچا ہے۔ اور پھر اساتذہ کو پڑھا، کلاسکس کو پڑھا، جو ہمارے ہم عصر تھے یا اس دور کے جو اچھے لکھنے والے تھے۔ ابھی محسن نقوی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، احمد فراز صاحب بڑے مشہور، فیض احمد فیض کو پڑھا، ساحر لدھیانوی کو پڑھا۔ یعنی یہ وہ سارے لوگ جو اس زمانے میں مشہور تھے، یا جو اسٹوڈنٹ لائف میں جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جنہیں آپ پڑھتے ہیں۔ پھر جب ان سے تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھا تو پھر اساتذہ کو، اقبال کو پڑھا، غالب کو پڑھا، مصفی کو پڑھا، جو دوسرے مومن ہے، یا اور جو ہمارے کلاسک کے جو بڑے شاعر ہیں۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ شاعری کی جو اسرار و رموز ہیں، یہ شاعری کے جو معاملات ہیں وہ پھر کھلتے گئے۔ پھر تعلیم کے سلسلے میں میرا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو گیا فیصل آباد میں، تو وہاں میڈیکل کالج کے دوران بھی یہ شوق جاری رہا، میڈیکل کی تعلیم بھی جاری رہی، شاعری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران میں لاہور میں آ گیا۔ لاہور آنے کے بعد جو لاہور کا حلقہ احباب تھا، خاص طور پر شعراء کا حلقہ، ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوا، اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا۔ اس میں سر فہرست عباس تابش صاحب کا نام ہے۔ پھر ہمارے دوسرے خالد احمد صاحب، جو خالد احمد صاحب کا پورا ایک حلقہ تھا وہاں لاہور کے اندر، احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو یہ دونوں یعنی شخصیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ تابش صاحب کی زندگی دراز کرے، یعنی یہ ایک بات، اور خالد احمد صاحب کا بھی یہ تھا کہ یہ دونوں یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن کی، ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر دوسرے جو وہاں پر جنہوں نے شاعری کی سرپرستی کی، پیٹرنیج کیا، جہاں جہاں وہ لوگ رہے سول سروسز سے متعلقہ، جیسے مرتضیٰ برلاس صاحب کا خاص طور پر میں ذکر کروں گا، ان کی خانیوال میں پوسٹنگ رہی، رحیم یار بہاولپور میں پوسٹنگ رہی، جنگ میں پوسٹنگ رہی۔ تو وہ جہاں جہاں وہ رہے وہاں وہاں انہوں نے یہ مشاعرے کے سلسلے، شعراء کو پروموٹ کرنا، تو یہ اس پہ وہ پیش رہے۔ ان لوگوں کی کوششوں کی اور کاوشوں کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں، یا 90 کی دہائی کے بعد بھی جو
لوگ شاعری کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کی رہنمائی اور گائیڈنس کا ایک بڑا کردار ہے، ایک بڑا ہاتھ ہے۔ رانا صاحب، عام طور پر شاعروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناکام عاشق ہوتے ہیں، جب عشق ناکام ہو جائے تو شاعری کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ زمانہ طالب علمی سے اس طرف آ گئے ہیں، تو کیا کوئی پیچھے ہے کوئی کہانی؟ کہانی تو جو شاعر نہیں ہوتا اس کے پیچھے بھی ہوتی ہے، تو وہ تم نے بچھڑ کے اپنے سر الزام لے لیا، ورنہ فراز کا تو یہ رونا صدا کا تھا۔ تو ہر آدمی جو عمر کے جن مراحل میں سے جب ہم گزرتے ہیں، تعلیم میں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد روزگار کی جدوجہد شروع ہوتی ہے، تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ کو دنیا میں سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے، سوشلی سیٹل ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی کریٹیوٹی جو ہے، صرف شاعری نہیں ہے، کوئی بھی کریٹیوٹی وہ کسی پیشن کے بغیر، یا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جسے لوگ عشق کا نام دیتے ہیں، جسے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ حساس نہ ہو، دل گداز نہ۔ تیرا اقبال کا شعر ہے نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہی معاملہ ہے۔ رانا صاحب، کیا وجہ ہے کہ آج کوئی حبیب جالب، کوئی فیض، کوئی ساحر لدھیانوی، کوئی امرتا پریتم، کوئی کشور ناہید، اپا کشور ناہید جیسی کوئی شاعرہ سامنے یا شاعر سامنے نہیں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ سین صاحب، یہ آپ کی اس بات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر عہد کی، ہر دور کی ایک فلسفی رہی ہے، جس کو ہم روح عصر، جس کو علی عباس جلال پوری صاحب نے روح عصر کا نام دیا ہے، اس عصر کی، اس دور کی جو اسپرٹ ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، اس کو اس کی نبض پر جو شعراء ہاتھ رکھتے ہیں وہ اس عہد میں زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں۔ جن شعراء کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کا یہ 20ویں صدی کے آغاز سے لے کے اور 20ویں صدی کے انجام تک، اس کے اختتام تک جو ایک ویو چلتی رہی استعماریت کے خلاف، سامراجیت کے خلاف، ایک احتجاج کی لہر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی رو میں آپ یہ سمجھ لیں، یا جس کے تتبع میں ادب کے اندر ایک نیا رجحان پیدا ہوا، جسے ترقی پسند ادب کا نام دیا گیا، جس کے تحت پروگریسو رائٹرز کی پوری ایک موومنٹ چلی، وہ ایک پوری ایسوسیشن چلی۔ یہ ایک پولیٹیکل فلسفی تھی، اور ہمارے بہت سارے شعراء جو تھے جو اس پولیٹیکل فلسفی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، وہ چونکہ وہ فلسفی اس زمانے کی پاپولر فلسفی تھی، تو اس پاپولر فلسفی کی وجہ سے وہ شعراء، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف محض اس فلسفے کو فالو کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ہزاروں شعراء نے اس فلسفے کو فالو کیا، لیکن نام یہی چند نام جو آپ نے لیے یہی سامنے آئے۔ اس میں افسانے کی اگر ذکر کریں تو کرشن چندر کا نام آتا ہے، یا منشی پریم چند کا نام آتا ہے، یا سعادت حسن منٹو کا نام آتا ہے۔ شاعری کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فیض صاحب ہیں، جالب صاحب کا نام، ساحر لدھیانوی کا نام آتا ہے، مخدوم محی الدین کا نام آتا ہے، جو مجاز کا نام آتا ہے، احمد فراز لیٹر سٹیج پر، ایون احمد ندیم قاسمی صاحب بھی بنیادی طور پر اسی ترقی پسند رجحان کے شاعر تھے، گو کہ وہ اس طرح سے لیفٹ کی جو ایک سیاسی تحریک تھی اس کے ساتھ شاید وابستہ نہیں تھے۔ لیکن بہت دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہر عہد کے اندر کچھ بڑے نام، یا کچھ ایک ادب کے حوالے سے کہہ لیں، آرٹ کے حوالے سے کہہ لیں، نابغہ روزگار شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ غالب کا زمانہ تھا تو اس میں غالب ایک نابغے کے طور پر آپ کے سامنے آیا، اس کے بعد اقبال ایک نابغہ روزگار شخصیت کے طور پر آپ کے سامنے آیا۔ اقبال کے بعد پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ چونکہ پاکستان موومنٹ کا زمانہ تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران میں جتنا ادب، ابھی اس وقت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ترقی پسند تحریک بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور یہ تقسیم کے بعد وہ جو ایک ہجرت کی پوری سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی اس ہجرت کے حوالے سے بڑا ادب تخلیق کیا گیا۔ ناصر کاظمی صاحب کی جو غزلیات ہیں، یا ان کی وہ جو شاعری ہے، وہ ایک بہت بڑا طاقتور ریفرنس ہے اس ہجرت۔ خدیجہ مستور کے، ہاجرہ مسرور کے جو ناول ہیں، یا اس زمانے کے جو افسانے لکھے گئے جنہوں نے ہجرت کو ایک اپنا موضوع بنایا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی اس زمانے میں۔
اب اس کے بعد اس میں فیض صاحب کا نام آ گیا ایک بڑے شاعر کے طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نون میم راشد یا مجید امجد یا یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، گو کہ یہ اس طرح سے اس ترقی پسند تحریک کے سرخیل جو تھے ان میں یا اس کی پولیٹیکل فلسفی کے علمبردار نہیں تھے، لیکن بڑے ادیب تھے، بڑے شاعر تھے۔ میرا جی بہت بڑا نام نظم کے حوالے سے، ہلکا ارباب ذوق کی جو بنیاد رکھی گئی وہ، اور وہ اسی زمانے میں یہ جو بحث ہے یہ ایک اپنی پیک پہ پہنچی کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کا وہ سلسلہ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہاں، اب کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آج کے زمانے کی بات کرتے ہیں، تو ترین صاحب یہ 21ویں صدی میں چیزیں یکدم تبدیل ہو گئی۔ چیزوں کی تبدیلی کی رفتار جو ہے وہ کئی 100 گنا بڑھ گئی۔ آج سوشل میڈیا آ گیا، وہ چیزیں جنہیں کل آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے تک خیال و خواب تصور کیا جاتا تھا، آج وہ حقیقت میں آپ کے سامنے ہے۔ زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی اور اتنی بے رحم ہو گئی زندگی کہ یہ جو چیزیں ہیں، اور سب سے زیادہ میں اس میں، کیونکہ جب وہ کیپٹلزم نے اور کمرشلزم نے سوسائٹی کے ہر پہلو پر یا ہر طبقے پر اپنے پنجے گاڑے، تو ہر ایک کو روٹی کی پڑ گئی، ہر ایک کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہو گیا، اور اس چکر میں وہ جو ادب لکھنے والے یا ادبی تحریکوں کا وہ کرنے والے، وہ بیچارے لکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آج سے 20 سال بعد 50 سال بعد ہمارے سامنے کسی کا کوئی ایسا کام آئے کہ جس نے بہت بڑا جو آج کے زمانے کا نام بن کر سامنے ابھرا ہو، لیکن ابھی فی الحال زندگی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے اور یہ روا روی اتنی زیادہ ہو گئی، اور کمرشلزم خاص طور پر ہر پہلو میں اتنا زیادہ آ گیا کہ اب جس چیز میں پیسے نہیں ہیں اس چیز کا سوچتا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ادب جیسے موضوع کو، جس کا کہ کوئی آپ کو کمرشل ایڈوانٹیج شاید اس طرح سے نہیں ہو سکتا جو آپ یہاں پر کوئی اور اگر پروگرام کر رہے ہوتے تو اس کی TRP زیادہ ہوتی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو رانا صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں CDA کے ممبر فنانس شکیل اصغر صاحب ہیں، لیکن ان کا تخلص جو ہے جاذب ہے تو ہم شکیل جاذب صاحب ان کو کہیں گے۔ جاذب صاحب، آپ یہ بتائیں، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب محاذرائی، نظریاتی محاذرائی جب ختم ہوئی تو ادب کو بھی اور شاعری کو بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ جی بالکل جی، یہ دیکھیے یہ جو کشمکش ہے نا، یہ زندگی کا حسن ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے، اور ادب یا کریٹیوٹی جو ہے وہ بھی زندگی کی کشمکش سے ہی جنم لیتی ہے۔ زندگی جب سٹیٹک ہو جاتی ہے، ایک سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہے، آپ ایک رٹ میں چلنے لگتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی کریٹیوٹی کی گنجائش نہیں رہتی۔ کریٹیوٹی وہیں پر آتی ہے جہاں جدوجہد ہے، جدوجہد وہاں آتی ہے جہاں کنفلکٹ ہو، جہاں نظریات ابھی ہماری اب نظریات شاید اس طرح سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن ابھی اس کو ہم تہذیبوں کے ٹکراؤ کی ایک پس منظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے بعد جو بڑا فنومینا ہمارے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ وہ تہذیبیں یا وہ کلچر جن میں زیادہ وسعت ہے، جن کی جو زیادہ حاوی ہیں، جو زیادہ ڈومیننٹ ہیں، یہاں پر بھی بات پیسے کی آئے گی کہ جو زیادہ انفلوئنشل ہیں، ان کا اثر پذیر ہونے کی رفتار دوسری تہذیبوں کے نسبت زیادہ ہے۔ تو وہ تہذیبیں جو غریب اقوام کی ہیں یا وہ زبانیں خاص طور پر ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یا جو قومیں زیادہ میٹر نہیں کرتی، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہیں۔ بہت ساری زبانیں پچھلے شاید 50 سالوں میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ رانا شکیل اصغر سے جاذب تک کا جو سفر ہے وہ کیسا رہا؟ دیکھیں جی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ ایک ظاہر سے باطن کا جو سفر ہوتا ہے، یہ وہ سفر ہے
کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ایک آپ کی ظاہری شخصیت ہے، ایک آپ کی ظاہری پہچان ہے، لیکن جو آپ کا اندر ہے، جو آپ کا باطن ہے، جو آپ کا اصل ہے، اس کو جب آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو وہ پھر شعر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میری جی ابھی تک 2 کتابیں آ چکی ہیں۔ 2003 میں پہلی ایک 1997 میں آئی تھی، اسے ری پرنٹ 2003 میں نئے نام سے کیا تھا، جب سانس میں گرہیں پڑتی ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری کتاب جو ہے وہ اب 2020 کے شروع میں وہ آئی ہے نمی دانم کے نام سے۔ تو بس میں یہ کہ کو بہت زیادہ نہیں، جس کو کہتے ہیں کہ تعداد پہ زیادہ یقین مقدار پہ نہیں رکھتا۔ میرے اندر اپنے ایک فلٹر ہے، ایک اپنا وہ بڑا سخت کرائٹیریا ہے، تو جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائٹیریا پر اترتی ہے، جس میں کوئی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، جس میں کوئی نیا پہلو ہے، کوئی نیا آہنگ ہے، یا کچھ چیز ہٹ کے ہے، تو پھر وہ اس پہ، ورنہ تو پھر آپ موضوعاتی شاعری جب کرتے ہیں یا کسی اور حوالے سے شعر کہتے ہیں تو وہ بحیثیت فن تو آپ دن میں بیٹھ کے بے شک کوئی 20-25 نظمیں غزلیں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو تخلیق اپنے آپ کو خود ظاہر کرتی ہے اور اپنے آپ کو خود منواتی ہے، وہ اس کا اگر ہم انتظار کریں ایک شاعر یا ادیب تو وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ رانا صاحب جب ہم نے اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ یہ بتایا کہ آج رانا صاحب ہمارے ساتھ انٹرویو پہ ہوں گے، تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے ان سے شاعری سننی ہے، وہ انٹرویو کے دوران ہم سے سنتے رہیں گے، کچھ اپنا کلام پہلے سنائیے گا، باقی باتیں تو آپ سے ہوتی رہیں گی۔ کس نطق سے ہو پائے بیاں شان محمد، واہ، کس نطق سے ہو پائے بیاں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود رب جہاں جب ہے ثنا خوان محمد، واہ، اور ہر راستہ پھر کھلتا چلا جاتا ہے اس پر، واہ، ہر راستہ پھر کھلتا چلا جاتا ہے اس پر، بن جائے مدینے میں جو مہمان محمد، واہ، پل بھر میں بدل جائے گا اسی کا مقدر، واہ، پل بھر میں بدل جائے گا اسی کا مقدر، درکار ہے یک جنبش مژگان محمد۔ واہ۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو شدت پسندی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے شاعر حضرات کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شدت پسندی مختلف حوالوں سے ہے۔ اگر ہم مذہب کے حوالے سے بات کریں تو شاعر کے پاس ایک ایسا میڈیم ہے موجود کہ جو مذہب کی جو روح ہے، اسلام کی جو روح ہے، وہ شاعر ایک اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے اور اسے ایک پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ حالی کی مثال ہمارے سامنے ہے، مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے جو مسدس لکھی، وہ اگر ہم اس مسدس کو پڑھیں تو وہ اس کے اندر پورا ایک تاریخ کا سفر آتا ہے، اور تاریخ کے سفر کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو روح ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حفیظ جالندھری صاحب آتے ہیں جنہوں نے شاہ نامہ اسلام لکھا۔ وہ شاہ نامہ اسلام کے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مذہب انسانیت کی بہتری اور فلاح کے لیے اور امن کے لیے بنیادی طور پر، اسلام تو دیکھیے، اسلام کا تو لفظ اسلام ہی سلامتی اور امن کا ضامن ہے۔ یہ سلامتی سے نکلا ہے، اسلام سلام سے نکلا ہے۔ تو یہ تو وہ مذہب ہے جو ضد ہے شدت پسندی کی، یعنی اگر ہم یہ شدت پسندی کا متضاد لفظ ڈھونڈیں تو وہ اسلام میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یقیناً اس میں ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ جب اسلام کی صحیح روح کو اور صحیح اسپرٹ کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، اور بہت سارے لوگوں کا ایک ہلکا اثر ہوتا ہے، وہ ان کی بات سے اثر لیتے ہیں۔ اس طرح جو شاعر ہیں، جو اچھا شاعر ہے، جو بڑا شاعر ہے، اس کا بھی ایک ہلکا اثر ہوتا ہے۔ وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کا اثر لیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بالکل اس ضمن میں اور اس وقت جو حالات ہیں، جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اس میں شدت پسندی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
اور اس میں بڑی گنجائش ہے ہمارے رائٹرز کے پاس، چاہے وہ افسانہ نگار ہوں، چاہے وہ شاعر ہوں، کہ وہ اس وقت اس طوفان کا رخ موڑ کر اس تہذیب کو بھی بچا سکتے ہیں اور اس ملک کو بھی بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو رانا شکیل صاحب سے جو ہے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شکیل جاذب صاحب۔ ان سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان سے سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، لیکن رانا صاحب آپ کو شاعری اپنی ذرا سنائیں ہمارے ناظرین کو۔ میں وہی سلسلہ شروع کیا تھا، جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، واہ، جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں، واہ، تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں، واہ، جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، واہ، جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا، واہ، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں، جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں، اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، جانتا ہے کہ تیری بات میں آ جاتا ہوں، واہ، میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب، میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب، اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں۔ واہ، کیا بات ہے جی۔ شاعری تو آپ کی شاعری سن کے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ڈی ایم جی افسر نہیں ہیں، آپ کے اندر ایک شاعر جو ہے وہ آج آ رہا ہے۔ جی جی، جاری رکھیں جی۔ لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ، خدا حافظ۔ پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ، واہ، اور وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ، دیار مشہد عشاق السلام علیک، دیار مشہد عشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ، خدا حافظ۔ اور بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی، مسافران رہے عشق کا خدا حافظ، نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر، طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ، اور بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی، اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ۔ واہ، اور ایک اور غزل کے کب پلٹ کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں گے، کب پلٹ کر وہ تجھے دیدہ تر دیکھیں گے، جانے والے تو فقط اپنا سفر دیکھیں گے، اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا، اس سے آگے کا ہر ایک فیصلہ تجھ پر چھوڑا، جاتے جاتے تجھے ہم ایک نظر دیکھیں گے، رت جگے صرف تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں، رت جگے صرف تیرے ساتھ مزہ دیتے ہیں، تو نہ ہوگا تو کہاں دوست سحر دیکھیں گے، اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے، اب کرم ہو کہ ستم ہم تو یہیں کے ٹھہرے،
وہ نہیں ہم جو کسی اور کا در دیکھیں گے، اور تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم، تیرے قدموں سے لپٹتی ہوئی مٹی کی قسم، جب تک آنکھیں ہیں تیری راہ گزر دیکھیں گے، واہ واہ، ہم رہیں یا نہ رہیں پر تیرا رستہ پیارے، ہم رہیں یا نہ رہیں پر تیرا رستہ پیارے، گاؤں کی ٹوٹی سڑک گاؤں کے گھر دیکھیں گے۔ واہ، گاؤں کی ٹوٹی سڑک گاؤں کے گھر دیکھیں گے۔ ایک تو وہ جو آپ نے فرمائش بھی کی تھی تو وہ اس کے کچھ اشعار میں پیش کر دیتا ہوں کہ حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے، حاصل عمر ہے جو ایک کسک باقی ہے، میری سانسوں میں ابھی تیری مہک باقی ہے، مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے، مجھ سے کیا چھین سکا تو کہ ابھی تک میرے، پاؤں کے نیچے زمین سر پہ فلک باقی ہے، اور پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے، پھر تجھے اور مجھے اور کہیں جانا ہے، ہم سفر ساتھ تو چل جتنی سڑک باقی ہے، یہ کوئی کم تو نہیں دوست جدا ہو کر بھی اپنے لہجے میں شکایت کی جھلک باقی ہے، اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین، اس سے بہتر تھا مجھے راہ نشینی کا یقین، کیسی منزل ہے پہنچنے پہ بھی شک باقی ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے جو شاعر ہیں، نوجوان شاعر ادیب جو ہیں، وہ ان کی سرپرستی کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، حکومت نے بہت سارے ادارے ادب کی ترویج کے لیے، ادب کے لیے قائم کیے ہیں۔ وہ ان اداروں کا جو کام ہے اور ان کا وہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے، اس میں اکادمی ادبیات ہے، اس کے اندر بک فاؤنڈیشن ہے، اس کے اندر مقتدرہ قومی زبان ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو زبان کی اور اس کے لیے، یا مجلس فروغ ادب ہے۔ ایک چیز جس کو میں اب محسوس کرتا ہوں کہ وہ مینڈیٹری ہونی چاہیے اور سرکاری سطح پر اس کا التزام ہونا چاہیے، وہ یہ، جیسے اب ہم نے اسکول لائف میں ہماری ایک ٹینڈنسی ادب کی طرف ہو گئی تھی، تو جو اسکول کے اندر یہ سلسلہ چلتا تھا نا، جس میں بزم ادب کے پیریڈ ہوتے تھے، جس میں ڈیبیٹس، اردو ڈیبیٹس کے مقابلے ہوتے تھے، جس میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، جس میں مشاعرے ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ ہیں جو نئے لکھنے والوں کو ذرا انہیں راغب بھی کرتی ہیں اس کی طرف، انہیں وہ ماحول بھی ملتا ہے، اور وہ جب مثلا مشاعرہ اگر کہیں ہوتا ہے یا شعری مقابلے ہوتے ہیں یا بیت بازی ہوتی ہے، تو جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں یا جو اس میں سامعین ہوتے ہیں، وہ ان میں اگر کوئی کہنے والا ہے، ان میں اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہ مزید اس کا شوق اس سے بڑھتا ہے۔ تو اب اگر اسے اپنے ادارے، کالج میں، اسکول کی سطح پر، جہاں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھا تو رہے ہیں، لیکن وہاں نہ ہم اسکول کی سطح پر کھیلوں کا باقاعدہ انتظام کر رہے ہیں، نہ اسکول کی سطح پر ہم ادبی سرگرمیوں کا باقاعدہ ایک اہتمام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ فنڈنگ اس طرف رکھنی چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے، جو بہت سارے ممالک میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے شاعر، بہت اچھے لوگ جو ہیں، انہیں آپ ایوارڈ بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹائم کا اس ایوارڈ کے ساتھ ایک رقم ہوتی ہے، 2-4 لاکھ 5 لاکھ، تو وہ بہت سارے وہ لوگ جن کا معاش کا سلسلہ نہیں چلتا یا جن کا وہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کے جو بڑے رائٹر ہیں، بڑے ادیب ہیں، ہمسایہ ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ انہیں گورنمنٹ جب کوئی ایوارڈ دیتی ہے تو وہ اس ایوارڈ کے ساتھ ایک لائف ٹائم پینشن دیتی ہے ان کو۔ یعنی آپ کسی رائٹر کو، ادیب کو اگر ایک قومی سطح کا ایوارڈ دے رہے ہیں تو آپ بجائے اسے 2-4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بیک وقت دینے کے، آپ اس کے لیے ایک لائف ٹائم پینشن، بے شک وہ 20,000 روپے، 25,000 روپے، 30,000 روپے ہے، آپ کے ٹوٹل کتنے رائٹرز ہوں گے، یا کتنے 200 400 500 1000، یا جو اس سطح پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو کی یا جنہوں نے ادب کی سطح پر خدمت کی، تو اگر اس کے لیے آپ 20-30,000 50,000 کا صوبائی حکومتوں کی سطح پر یہ الگ ہونا چاہیے، اور مرکزی حکومت کی سطح پر یہ الگ ہونا چاہیے۔ بڑے کھلاڑی ہیں، بڑے رائٹرز ہیں،
بڑے فنکار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عمر میں آ کے وہ قسمہ پرسی کی حالت عالم میں ہوتے ہیں. ابھی شاکر شجاع آبادی صاحب والا آیا, روحی کنجائی صاحب ہیں لاہور میں, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی اس وقت حالت جو ہے وہ آخری ایام میں ہیں, اور وہ علاج کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. عمر شریف صاحب والا بھی دیکھا, یا باقی آپ جن لوگوں کو بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں, ستارہ امتیاز دے رہے ہیں, ہلال امتیاز دے رہے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس دے رہے ہیں, اس طرح کے ایوارڈ دے رہے ہیں, ایک تو یہ صوبائی سطح پر بھی یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ ان ایوارڈز کے ساتھ ساتھ جو رقم ہے, ون ٹائم رقم کی بجائے آپ اس کے ساتھ لائف ٹائم پینشن ان کے لیے سٹارٹ کریں, کہ تاکہ 1 یا 2 3 ایوارڈ اگر کسی کو ملے ہیں تو اس کے لیے ایک اتنی پینشن ہو کہ وہ باعزت طریقے سے اپنا لکھنے لکھانے کا کام معاش کی فکر سے آزاد ہو. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو کوئی بھی چیز آرٹ لٹریچر ہے نا, موسیقی ہے, ادب ہے, شاعری ہے, یہ سرکاری سرپرستی کے بغیر معاشرے میں نہیں پنپ سکتی. اور اگر ہم اپنے تمام وسائل کا 0.001% جو ہے وہ بھی اس کے لیے وقف کر دیں. پرانے زمانے میں جب نوابی یا بادشاہی دور ہوتا تھا تو وہ بادشاہوں نے اور نوابین نے شعراء کو اور مورخین کو اور موسیقاروں کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا تھا, اور وہ ان کے دربار کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے, یا جیسے بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں پھر وہ ان کی ساری جو کاوش ہوتی تھی وہ اس طرف ہوتی تھی. اور یہ سرکار کی سطح پر ایک بڑی ریکوگنیشن بھی ہے ان لوگوں کے لیے, جنہوں نے اپنی زبان بچانے کے لیے, اپنا کلچر, اپنی تہذیب بچانے کے لیے, یا ملک کا نام اولمپکس میں جاتے ہیں, بڑی جگہوں پر جاتے ہیں, وہاں ملک کا نام روشن کرتے ہیں, ملک کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں. تو اگر ان کے لیے ہم کوئی اس طرح کا بندوبست کر دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. رانا صاحب, یہ جو علاقائی زبان میں شاعری ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, پشتو ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی دیکھیں جی, ان شاعری کسی بھی زبان کا سیف گارڈ ہے. زبان, آپ پنجابی کی مثال لے لیں, پشتو کی مثال لے لیں, سندھی کی زبان لے لیں, اس زبان میں نثر جو ہے ہر زبان میں بعد میں لکھی گئی, پہلے شعر کہے گئے. یعنی شاعری زبان کی ماں ہے, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو جب تک ان زبانوں کی شاعری زندہ ہے اس وقت تک وہ زبانیں زندہ ہیں. جس دن کسی زبان میں شاعری ہونا ختم ہو جائے گی, آپ سمجھ لیجئے کہ وہ زبان مر گئی, وہ زبان ختم ہوگی. اور زبان ختم ہونا ترین صاحب جو ہے, یہ آپ سمجھیں کہ قوم ختم ہونے کے برابر ہے. قوموں کا تشخص جو ہے, ان کی تہذیب, ان کا رہنا سہنا, ان کی پورا لائف سٹائل جو ہے, وہ اس کا جو ایک بیک بون ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زبان ہے. رانا صاحب, ہمارے معاشرے میں ایک زمانہ تھا, ہمارے بچپن میں مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے, تھیٹر بھی, فلم بھی, سٹیج بھی, وہ ساری کی ساری جو ثقافتی سرگرمی ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی, مشاعرے بھی اس طرح نظر نہیں آ رہے, شاعر بھی اس طرح نظر نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, میں نے پہلے عرض کی نا کہ ایک تو کمرشلائزیشن شروع ہو گئی, یا جس کے اندر اس کی کوئی کمرشل ویلیو نہیں ہے, اس پہ جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں یا صاحبان اختیار ہیں یا جو ہمارے صاحبان ثروت ہیں, وہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہا. کیونکہ اب معاشرے کے اندر انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ آ گئے کاروباری لوگ, پیسہ آ گیا کاروباری لوگوں کے ہاتھ میں. پہلے پیسہ جو تھا وہ جو رئیس تھے یا نواب تھے, یا جن کی ایک تہذیبی یا ثقافتی پس منظر تھا, بیک گراؤنڈ تھا, ان کے پاس تھا. تو وہ اپنے اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیسے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تہذیب اور کلچر کو بھی بچاتے تھے, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے ان کے ساتھ. آج کاروباری آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو زبان کے ساتھ یا کلچر کے ساتھ یا تہذیب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پروفٹ کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے مارکیٹنگ کے ساتھ. اس کو تو مارکیٹ چاہیے, وہ چاہے انگریزی بولنے والی ہو چاہے اردو بولنے والی, اسے زبان سے غرض نہیں ہے. تو یہ جو ایک پلٹا کھایا ہے زمانے نے, کہ جس میں اختیار جو ہے وہ کمرشلائزیشن کی طرف چلا گیا, اور جو اب اللہ کرے کہ ان کمرشل اداروں کے جو سربراہان ہیں یا ان کے جو مالکان ہیں, اگر ان کے دل میں کوئی ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے, ابھی ایک بہت بڑی چین ہے, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا
کہ جی ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کلچر کی اور اس کی پریونشن کے لیے کچھ کریں، تو ہم میوزک کا بھی یہ کر رہے ہیں، فلاں کریں، تو ادب کے لیے ہم بتائیں کیا کریں. تو پھر اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ مشاعرے کروائیں، اچھی آڈینس بلائیں، اچھے شعراء کو بلائیں، انہیں رسپیکٹ کے ساتھ، ان کی کتابیں چھپوائیں، ان کی ایگزیبیشنز کروائیں، آرٹ کی ایگزیبیشنز کروائیں. آپ کے پاس اتنے بڑے وسائل ہیں، اتنے بڑے ریسورسز ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. مثلا اگر اربوں خربوں کی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، وہ سال میں 2-4 دفعہ کوئی 10-15-20 لاکھ روپیہ اس پہ اگر خرچ کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کو شاید احساس بھی نہ ہوگا، ان کے بزنس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن اس سے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک چہل پہل ہو جائے گی، ایک کلچرل جس کو آپ کہتے ہیں ثقافتی رنگا رنگی کا دور ہو جائے گا. ابھی بھی آرٹس کونسل، کراچی آرٹس کونسل ہے یا دوسری آرٹ کونسلز ہیں، تو وہ بہت سارے اس طرح کے پروگرامز کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے جو احمد شاہ صاحب ہمارے اس کے آرٹس کونسل کے، کراچی آرٹس کونسل کے صدر ہیں، وہ بڑی جان مار رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سنگل ہینڈڈ. لیکن اس طرح کے بندے آپ کو پورے معاشرے میں 2-4 نظر آئیں گے، اکا دکا بندے نظر آئیں گے. تو یہ جب تک ہم ہمارے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، صاحبان ثروت ہے، جب تک وہ اس چیز کی سرپرستی نہیں کریں گے، جب تک حکومت اس چیز کو، صاحبان اقتدار اس چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ ہاں یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، ہم اس کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ سٹیپس لینے ہیں. دیکھیں، کلچر ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا میڈیم کوئی نہیں ہے. وہ شاعری ہو، وہ میوزک ہو، وہ ڈرامہ ہو، وہ فلم ہو. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ساری وارفیئر جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے. تو ہم انفارچونیٹلی ہم نے اس چیز کو بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم اپنی اس چیز کو تھوڑا سا پروموٹ کریں، سامنے لائیں، تو ہمارا جو شدت پسندی والی آپ نے بات کی، ایک تو وہ شدت پسندی والا امیج ہمارا ختم ہوگا، اور ہمارا معاشرے کی وہ قدریں سامنے آئیں گی جو احترام انسانیت پر، احترام آدمیت پر، امن پر، اور ایک اچھی جو جاندار جو معاشرہ، جو کرپشن فری معاشرہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کی وہ بنیاد بن سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے رانا شکیل اصغر جاذب صاحب کی گفتگو سنی. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ان سے اور بھی گفتگو کی جائے، لیکن کچھ وقت کی پابندیاں ہیں، اس لیے اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.